السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں سبلائم بجٹ ملک ارشد کے ساتھ، اور آج میں موجود ہوں ایک آرٹ گیلری میں، اور ہمارے ایک نوجوان آرٹسٹ جو کہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور پشاور کا ہب جو ہے پشاور کے دل میں رہتے ہیں، اور ان کی بڑی مزیدار سی چھوٹی سی یہ آرٹ گیلری ہے، یہاں پہ ہم وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ذیشان منہاس سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم محترم۔ ذیشان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں جی؟ بس شکر اللہ کا۔ شکر الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کی انگلیوں میں یہ جادو کیسے آیا؟ آپ نے اتنی تصویریں، کیلی گرافی، فوٹوگرافی اور آئل پینٹنگ اور بہت کچھ، ایک پوری دنیا تھوڑے عرصے میں سجا دی۔ یہ کیا جادو ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ ہنر سیکھا؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کا فضل ہے، انہی کی دی ہوئی حکمت ہے، اور پھر میرے بڑوں کی مہربانی ہے ماشاءاللہ۔ میرے والد بھی اسی پروفیشن، یہی کام کرتے تھے، پھر میرے دادا، تو یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ ناظرین، یہ ان کا خاندانی کام ہے، یہ بات مطلب ہے کہ ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ کام ان کا خاندانی کام ہے، اور اس کو اب انہوں نے پیشے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک شوق کے طور پہ بھی اپنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نمائشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ منہاس صاحب، یہ بتائیں کہ کتنی نمائشیں ہو چکی ہیں آپ؟ یہ کافی کے تعاون سے جو ایگزیبیشنس ہوتی ہیں، یا نیشنل پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس ہو گئی، یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا کلچر ڈپارٹمنٹ، تو کلچر کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان کے، فیڈرل ہو یا پنجاب گورنمنٹ یا ہمارا جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے، تو وہ جو آرگنائزیشنس کرواتی ہیں تو ان میں الحمدللہ حصہ لیا ہے، اور نہ صرف حصہ لیا ہے بلکہ مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے، مقابلے ون بھی کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو آرٹس کا یہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر نے آگے سب کچھ ریپلیس کر دیا، مگر پھر بھی ہم نے جو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اتنی مزیدار آپ کی پینٹنگز اور کیلی گرافی، یہ سب کچھ ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ آپ ابھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ، یہ میرا شوق ہے الحمدللہ۔ روحانی طور پر یہ ہر ایک کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے پوئٹری ہے، میوزک ہے، اسی طرح سے یہ آرٹ، پینٹنگ، کیلی گرافی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص لوگوں کو یہ تحفے میں یہ چیزیں دیتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کس کس میڈیم میں کام کر چکے ہیں؟ الحمدللہ تمام میڈیم میں۔ اچھا، کوئی ایسا وہ نہیں میڈیم جس میں نے کام نہ کیا، اور الحمدللہ کیلی گرافی، پینٹنگ، فوٹوگرافی، واٹر کلر، آئل میں تمام الحمدللہ سب میں کام کیا، کینوس ہو کچھ۔ اچھا، ایک ذیشان میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ناظرین آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دیکھیں اس پیٹ کو بھی جو ہے تو پالنا پڑتا ہے، مگر یہ پینٹنگز وغیرہ کوئی خریدتا نہیں ہے، کوئی لیتا نہیں ہے، ایگزیبیشنز میں بھی لوگ، وجہ یہ ہے کہ پریگمیٹک یوٹیلیٹیرین سوسائٹی ہے، لوگ جو ہیں بہت بیزی ہیں، تو کس طرح سے اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ بنا کے رکھتے ہیں آپ اپنے پاس، تو اس پہ جو ہے تو کاسٹ، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں یا اسی میں مطلب ایک گزارا ہو جاتا ہے؟ اس کو میں نے ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ اچھا، اگر تو میں نے اپنے اس پروفیشن کو ذریعہ معاش میں بنا لوں نا، تو شاید اور جیسے آرٹسٹ ہیں جو کہ معاشی طور پر تنگ دستی آپ کہہ لیں، تو وہ اس سے میں ہٹ کر میں نے اپنے آپ اس کو صرف شوق کی حد تک میں نے رکھا ہے۔ شوق کی حد تک میں سے ہابی کے طور پر میں کام کرتا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں کام نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کمپیوٹر کے دور میں یہ جو ہے تو ساری چیزیں کمپیوٹر پہ ڈیزائن ہو جاتی ہیں نا، اور بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے ہاتھ سے ہوتی تھی، تو اب کیا مطلب ہے کہ اس میں ایک آنے والا جو بچہ ہے، جو مستقبل کا انسان ہے، وہ کیسے فرق کر سکے گا کہ ایک بندہ جو ہے تو پورا دن لگا کے یا کئی ہفتے لگا کے ایک پینٹنگ بناتا تھا، کمپیوٹر ڈیزائننگ جو ہے 2 منٹ میں کر دیتا ہے، تو وہ کیا سوچے گا مستقبل میں؟ آنے والا انسان کیا سوچے گا اس کے حوالے سے؟ نہیں، آنے والا جو وقت یا یہ موجودہ جو وقت ہے، مشین، کمپیوٹر، اس کے محتاجی جو ہے آپ اگر کہہ لیں، تو آنے والا وقت تو کمپیوٹر کا ہی ہے، مشین پر ہی ہم رہیں گے، لیکن جو شوقیہ کام کرنے والے ہیں ان میں معلوم ہے کہ اس میں تخلیقی کام آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب کمپیوٹر میں صرف کاپی پیسٹ کام ہے۔ اچھا، آپ کو پشاور سے لے کر امریکہ تک انٹرنیشنل لیول پر جو انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، اس میں آپ کو صرف کاپی پیسٹ کام ملے گا، کریٹو کام جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ مطلب ہے کہ جس طرح سے مائیکل اینجلو نے جو بنایا تھا یا لیونارڈو ڈا ونسی نے جیسے، تو وہ ایک چیز ہے جیسے اس کی مسکراہٹ کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، تو کیا مطلب ہے کہ اسی طرح سے ہم کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسی چیز جو کمپیوٹر نہ کاپی کر سکے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا نا، انسان ہی بناتا ہے پروگرام۔ آئے دن جتنے بھی پروگرامز جو آرٹسٹ بناتے ہیں، نئے نئے سافٹ ویئر بن رہے ہیں جو کام کرتے ہیں،
تو کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے آرٹسٹ کا محتاج ہے, آرٹسٹ کمپیوٹر کے محتاج نہیں ہے. اچھا, یہ زبردست بات آپ نے کیا. ناظرین ابھی بھی دیکھیں, دیر از ہوپ, ابھی تک امید جو ہے وابستہ رہے شجر سے. وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ جیسے سعید پارس صاحب ہیں, جی تو وہ پہلے وہ کرتے تھے, یہ کیا وہ ہاتھ سے کرتے ہیں کیلیگرافی وغیرہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے کہا کمپیوٹر آ گیا ہے نا. تو اس طرح سے بہت سارے جو ہیں آرٹسٹ وہ بے روزگار بھی اس وجہ سے ہو گئے. مگر ذیشان صاحب کی کمال یہ ہے کہ خاندانی آرٹسٹ ہیں اور اپنے اس پیشے کو, اپنے بزرگوں کی, اپنے پرکھوں کی ضمانت کو جو ہے تو آگے لے کے جا رہے ہیں. مناظر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آگے اپنے بچوں میں یا مطلب اور لوگوں کے لیے یہ کیسے آگے ٹرانسفر ہوگا یہ فن؟ کچھ سوچا ہے کہ اور لوگوں تک بھی یہ فن پہنچایا جائے؟ جو سیکھنے والے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں, تو وہ تو مطلب مجھ سے آ کر سیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ پشاور یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے, تو یہ تو شوق کی بات ہے. اگر آپ شوق رکھنا چاہیں تو یونیورسٹیز, مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ فائن آرٹ کو پروموٹ کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں, وہ تو کرتی ہیں نا ایک ڈپارٹمنٹ. تو میرا مطلب یہ کہ آپ نے جیسے کہ پشاور کے سینٹر کے اندر ایک نوجوان جو ہے اپنے ایک قدیمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس میں آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے اور اس میں شمع جلائی ہوئی ہے فن کی, تو کیا آپ مثال کی بات ہے کوئی آفر نہیں کرتے؟ آج کل تو آپ کو الحمدللہ میں فری آف کاسٹ میں ان کو سکھاؤں گا. کوئی ایسا ہاں بالکل الحمدللہ, جو بھی سیکھنا چاہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ناظرین, بڑی اچھی آفر ہے جی. ذیشان منہاس صاحب جو ہیں تو انہوں نے آفر کر دیا ہے کہ جو سیکھنا چاہے تو وداؤٹ چارجنگ ایون اے سنگل پینی, ایک آنا بھی چارج نہیں کریں گے اور یہ سکھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ فن سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی وجہ سے دنیا ہنسی ہے. جی بالکل, نہ ایڈمیشن فیس اور نہ منتھلی فیس. اچھا, نہ ایڈمیشن فیس اور نہ ہی منتھلی فیس اور نہ ہی کوئی ہڈن چارجز, کوئی بھی الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے کہ سیکھنے والا کوئی ہو. یہ بات ہے جی. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے سیکھنے والے لوگ لے کر آئیں اور ہم آپ کو مفت میں سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے. جی ناظرین, بات یہ کہ کوئی بھی ہنر, کوئی بھی فن جو ہے وہ وقت مانگتا ہے اور بغیر وقت کے جو ہے تو جو ہے کوئی بھی ایسا, آج کل ایسے صورتحال ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ادھر آؤ اور ادھر جو ہے تو بندہ فنکار بن جائے یا موسیقی سیکھ لے, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں جناب کہ یہ جتنا بھی آپ کا جو فن ہے اور جتنی تصویریں جو ہیں اور یہ پینٹنگز وغیرہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس کو پریزرو کیسے کریں گے آپ؟ مطلب یہ کہ یہ تو کینوس پہ ہے نا, یہ پھٹ بھی سکتی ہیں, اس کو مطلب آپ کے پاس اتنی اسپیس بھی نہیں ہے, یا ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کوئی گیلری آپ کے دادا کے نام پہ, ابو کے نام پہ, آپ کے نام پہ اگر بنا دیں؟ یہ تو ضرور بالکل ہونی چاہیے. پشاور میں آرٹ گیلریز کی ہے ہی نہیں ہے, بلکہ کوئی آرٹ گیلری بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں ہے. اباسین آرٹس کونسل جو ہے وہ چھوٹی سی آرٹ گیلری جو انہوں نے اپنے آفس میں ہی وہ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسے آرٹ گیلری نہیں جو پرمنٹ آرٹ گیلری ہو. اگر کوئی وزٹر دوسرے شہر سے آتا ہے یا کہ کسی دوسرے ملک سے وزٹرز آتے ہیں, یا ٹورزم کے حوالے سے اگر کوئی فارنرز باہر سے پاکستان وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے, تو میں نے سمجھتا کہ ہمارے KPK یا پشاور جو KPK کا ہیڈ کوارٹر ہے یا دارالخلافہ ہے, وہاں پر کوئی آرٹ گیلری ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی آرٹ گیلری نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آرٹ گیلری جو ہیں وہ مختلف تمام آرٹسٹ جن کا جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے کام کو وہاں پر ڈسپلے ہونا چاہیے. لوگ دیکھیں باہر کے جو وزٹرز آتے ہیں, ٹورزم صرف ٹورزم پہاڑوں کو دیکھنے کا تو نام تو نہیں ہے, وہ آپ کا کلچر, تو پھر کلچر آپ کا لباس بھی کلچر میں آتا ہے, ہر چیز آپ کے کلچر میں آتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. آرٹ گیلریز گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کی طرف سے اور ہماری طرف سے, سبلائم کی طرف سے اور ذیشان منہاس صاحب کی طرف سے یہ اپیل ہے گورنمنٹ کو کہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ رنگ خوشبو فضا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی, اس کے دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. تو یہ سارے فطرت کے استعارے جو ہیں اگر کہیں پہ ہمیں اکٹھے ملتے ہیں, یا شاعری میں یا فن خطاطی میں یا جو ہے پینٹنگز میں ملتے ہیں, تو یہ سارے کے ساری خوبصورتیوں کو بچا لینا چاہیے اور ایک گیلری جو ہے اس کو جو ہے بنا لینا چاہیے. اچھا, ذرا اور اس کے حوالے سے میں بتائیں کہ آپ پینسل پورٹریٹ بھی بناتے ہیں؟ الحمدللہ پینسل پورٹریٹ اسکیچ بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, تو وہ بھی بنا لیتا ہوں. اچھا, وہ بھی بنا لیتی ہے. اچھا, آئل پینٹنگ میں کون سا آپ نے جو ہے تو مطلب کارنامہ کیا ہے, کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ؟ آئل میں لینڈسکیپ پر کام کیا ہے, اسٹل لائف پر کام کیے. اچھا جی, اور کچھ کمرشل پورٹریٹس جو تھیں وہ میں نے, لیکن وہ اب چونکہ میں کمرشل کام کرتا نہیں ہوں, کمرشل کام میں نے چھوڑ دیے. تو کمرشل کام کیسے ہوتا ہے؟ جیسے وہ فلموں کے جو ہوتے تھے پوسٹر وغیرہ بناتے ہیں, وہ صرف فلم تو وہ ختم ہو گئے, لیکن کمرشل سے مراد یہ ہے کہ اب تو چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے, جی جی, تو اب کتاب ہے تو کتاب کا جو ٹائٹل بنتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ
ہوتی ہے, باقاعدہ جو ٹائٹل ہوتا ہے, کتاب پر ٹائٹل ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر جو کیلیگرافی جو ہوتی ہے, تو پہلے تو کتابت ہوا کرتی تھی, اب کمپوزنگ, کمپیوٹر کمپوزنگ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ فیڈ ہو رہی ہے, مگر آپ نے اس کو جو ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ ناظرین سے پوچھتے ہیں, چونکہ رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ایک آرٹسٹ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ساری پینٹنگز اور یہ جو ہے تو فنکاریاں جو ہے اور یہ فائن آرٹس اگر معاشرے سے ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں سے اگر کوئی بھی اگر فن ختم ہو جائے نا تو معاشرہ انتہائی بدنما ہو جائے گا. واہ کیا بات کیا آپ نے. بدذوق ہو جائے گا, دہشت گردی جو ہے وہ آپ کہیں گے نرسری بن جائے گی. اچھا, تو کسی بھی معاشرے میں یہ اگر فنون لطیفہ سے وابستہ اگر لوگ نہیں ہوں گے, ذوق والے لوگ نہیں ہوں گے, شاعر حضرات نہیں ہوں گے, موسیقار نہیں ہوں گے, گلوکار نہیں ہوں گے, اداکار نہیں ہوں گے, فنکار نہیں ہوں گے, تو وہ پھر معاشرہ جو ہے وہ ایسے ڈگمگاتے ہی رہے گا, پریشان حال, ذہنی مریض. اور اس کا ایک عکس نظر بھی آ رہا ہے. بالکل, موجودہ وقت میں ہم جو دیکھتے ہیں یہ جو موبائل, اسپیشلی جتنے بھی بچے نئے بچے ہیں, کھیل بھی نہیں ہیں, سپورٹس بھی نہیں ہیں, اور جو ہمارا جو فنون لطیفہ کے جتنے بھی برانچز ہیں, خواہ وہ پرفارمنگ آرٹ ہو یا ویژول آرٹ ہو, تو نہ تو ویژول آرٹ میں نئی جنریشن جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اور نہ ہی پرفارمنگ آرٹ میں اس طریقے سے شارٹ کٹ تو ڈھونڈتے, شارٹ کٹ تو ہوگا لیکن مستقل کوئی شوقین نظر نہیں آتے. اچھا میراج صاحب, یہ پشاور جو ہے تو ہر حوالے سے اگر دیکھیں نا جی, تو یہ ایک وہ ہب رہا ہے, ایک سینٹر رہا ہے, یہاں سے فن کے سوتے پھوٹتے رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں جی, گلجی جو ہے دنیا میں مانے ہوئے جو ہے تو آرٹسٹ تھے, تو گلجی کا تعلق جو ہے تو پشاور سے ہے. دلیپ کمار مانے ہوئے اداکار تھے, ان کا تعلق پشاور سے ہے. شاہ رخ کا تعلق جو ہے پشاور سے ہے. بہت سارے فنکار, اداکار, گلوکار, بڑی ایک دنیا ہے, اور اس حوالے سے انشاءاللہ ایک پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے ان قریب. تو یہ بتائیں جناب علی کہ یہ جو ہے اس روایت کو لے کے چلیں, آپ کا پورا خاندان جو تھا وہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے پشاور کے اندر اس کو قائم و دائم رکھا. اس کے لیے ہم جتنی بھی آپ کی تعریف کریں تو وہ بہت کم ہے. یہ بتائیں کہ ان کاموں میں لگے رہتے ہیں تو تھوڑے معاشی مسائل تو ہوتے ہوں گے اس حوالے سے, کیونکہ بندہ اگر شوق میں لگا رہے اور کمرشل اپنے مطلب ہے کہ پیشے کی طرف اور کسی توجہ نہ ہو تو مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, اگر اس پروفیشن کو اگر معاشی طور پر میں اگر اس کو کر لوں نا تو پھر تو کافی مسائل ہیں. اچھا, معاشی لحاظ سے تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, کمپیوٹر کا نہیں کر سکتے, کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے میں کسٹمر کام مانگتا ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ خونے جگر والی بات ہے. خونے جگر, ہاں, تو وہ بہت مشکل ہے. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ, تو پھر معاشی طور پر اس کو صرف شوق کی حد تک آپ رکھیں گے, لوگوں کے لیے کام اب نہیں کرنا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پینٹنگز, ایک پینٹنگ جو ہے جو آئل پینٹنگ ہوتی ہے کتنے دنوں میں بن جاتی ہے, اور تھیم کون سا لیتے ہیں, ذہن میں آتا ہے یا کہیں سے تھیم آپ لیتے ہیں؟ نہیں, یہ آئیڈیا اور چیز, تھیم تو پھر پوری سیریز ہوتی ہے. تھیم تو پوری ایک سیریز ہوتی ہے. آئیڈیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اچھا, اس کی مہربانی ہے, اس کی دین ہے, وہی آئیڈیا بھی ڈالتا ہے, وہی دلوں میں سب کچھ. تو وہ جب آپ کو ڈال دیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ سفید کینوس پر چیز تخلیق ہو گئی. اچھا ذیشان بھائی, یہ آپ نے جو ہے فوٹوگرافی کی ہوئی ہے, تو یہ ہمیں بڑی اچھی خوبصورت بڑی دل آویز قسم کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے. یہ بتائیں گے فوٹوگرافی آپ نے خود کی ہے اور اس پہ کوئی انعام وغیرہ بھی ملا آپ کو؟ جی الحمدللہ, یہ آل پاکستان مقابلہ تھا لاہور میں, پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس والوں نے, اور اس میں پورے پاکستان سے ہی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں آئیں. تو اس میں انہوں نے ٹوٹل تصویر جو تھی وہ سلیکٹ کی ہیں. تو اس میں یہ ایک تصویر ہے جس میں انہوں نے 10,000 روپے کیش انعام تھا, اور 7 سرٹیفکیٹ, تعارفی سرٹیفکیٹ انہوں نے دے دیا. چلیں جزاکم اللہ جی. ناظرین, ہم نے جو ہے تو آج انٹرویو کیا ذیشان منہاس کا, جو کہ خاندانی جو ہے, جیسے ہوتا ہے نا خاندانی ان کے جو ہے تو دادا اور ان کے ماموں, پھر ان کے ابو, اور پھر یہ جو ہے تو یہ جو آرٹس جو ہے تو یہ پینٹنگز بنانا, کیلیگرافی کرنا, اور یہ اس فن کو لے کے چل رہے ہیں جی. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے جی. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے اور آپ کے فن میں, ہنر میں اور ترقی دے جی. بڑی مہربانی, شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, شکریہ.